بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج علم التعلیم کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ وہ طلباء جنہوں نے پہلی بار علم التعلیم کا مضمون منتخب کیا، یعنی میٹرک میں یا ایف اے میں نہیں منتخب کیا اور پہلی بار بی اے میں پڑھنے کا انہیں اتفاق ہوا ہے، ان کے لیے کتاب کا یہ نام علم التعلیم سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آج ان دو لفظوں کا مجموعہ علم اور تعلیم علیحدہ علیحدہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ علم، جس کے بارے میں ہم بہت پہلے سے ہی یہ بات جانتے ہیں کہ علم کا مطلب جاننا ہے، یعنی جو نہیں معلوم وہ جاننا، یعنی وہ بات جو معلم کے پاس ہے، استاد کے پاس ہے، ہم سے بڑوں کے پاس ہے، ہم نے ان سے جاننا ہے، ہم نے معلومات میں آنا ہے۔ جو معلوم ان کو ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے، یہ علم ہے۔ تعلیم اس عمل کا نام ہے جو استاد سے شاگرد تک منتقل ہونے والے ان مراحل، ان کیفیات، ان تصرفات کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص کلاس روم میں آئے، طلباء انہماک کے ساتھ اپنے استاد کی باتوں کو سن رہے ہوں اور استاد لیکچر دے رہا ہو، تو باہر سے آنے والے کے لیے وہ ماحول تعلیم کا عمل کہلائے گا۔ یعنی طلباء کا سننے کا عمل اور استاد کا بولنے کا عمل، یعنی وہ علم دے رہا ہے اور طلباء علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی معلم سے علم مل رہا اور طلباء طلب علم میں مصروف، اس عمل کا نام تعلیم۔ دوسری بات، جب علم تعلیم کی کتاب کو پڑھنے کا آغاز ہوتا ہے تو ہم 4 لفظوں میں سے 2 لفظوں سے تو واقف ہیں، علم اور تعلیم۔ یہاں 2 لفظوں کا مزید اضافہ ہوتا ہے، یعنی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لفظ ہے متعلم اور دوسرا لفظ تعلم۔ یعنی متعلم کے نیچے بھی 2 نقطے نہیں، یعنی تعلیم سے پہلے میم کا اضافہ اور یہ کا نقطہ ختم، تو لفظ بنے گا متعلم، جس کا مطلب ہے طالب علم، طلب رکھنے والا، حصول علم کا شوق رکھنے والا۔ اور دوسرا لفظ تعلم، یعنی نیچے 2 نقطے ہٹا دیے، تعلیم لکھا جاتا ہے تو اس کے نیچے سے 2 نقطے ہٹا دیے جائیں تو وہ لفظ بنے گا تعلم، یعنی سیکھنا، لرننگ کا عمل۔ اب یہ 2 لفظ نئے ہیں، ان 2 لفظوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو آج ہم مزید وضاحت کرنے کے لیے اپنے طلباء کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ تعلم کے متعلق پڑھا پچھلے سبق میں، پچھلی باتوں میں، لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا ساتھ لے کے چلیں گے کہ ظاہر ہے کہ تعلم کے وقوع پذیر ہونے میں کچھ اصول کار فرما ہوتے ہیں۔ اس سبق میں ہم تعلم کے کچھ اصول اور قوانین پر بحث کریں گے۔ وہ قوانین کیا ہے؟ ایک اور لفظ آپ کو بتا دوں، آموزش، اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، لرن کرنا۔ یعنی تعلم یا آموزش کے قوانین کے نام سے یاد کرنا۔ اکثر ماہرین نفسیات نے اس کے مقرر کردہ کچھ قوانین کی تائید کی ہے اور انہیں آموزش کے عمل میں
معاون اور مددگار تسلیم کیا ہے۔ وہ قوانین ہیں جس میں قانون آمادگی کہلاتا ہے، یا لفظ قانون سے مراد وہ ضابطہ، وہ طریقہ، وہ اصول ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایک لفظ آپ نے کہیں سنا ہوگا، آئین۔ آئین ایک مخصوص ضابطے کا نام ہے جو صرف حکومتی ایوانوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی حکومت کو چلانے کے طریقہ عمل کو آئین کہتے ہیں، اور جس اصول اور ضابطوں پہ عمل عوام نے کرنا ہے وہ قانون ہے۔ تو ہم عوام ہیں، ہم خاص نہیں ہیں، تو خاص حکومتی عہدیدار ہوتے ہیں۔ بہرحال قانون آمادگی سے مراد یہ ہے کہ بغیر آمادگی یا ترغیب کے آموزش کے عمل کو ممکن بنایا جائے تو ناممکن ہے۔ یعنی آمادہ کرنا ہے تو آموزش ممکن ہو سکتی ہے۔ ہم کسی شے کو سیکھنے کے لیے صرف اسی وقت کوشش کریں گے جب ہم اس کے لیے پورے طور پر آمادہ نہیں ہو جاتے۔ ہم بچوں کو نئے سبق کے مطالعے کے لیے مختلف طریقوں سے آمادہ کرتے ہیں، مثلا دلچسپی پیدا کرنا، امدادی اشیاء کا سہارا لینا، یعنی کوئی دلچسپی یا اٹریکٹیو کوئی چیزوں کو پیش کرنا جس کی طرف بچے لپک جائیں، متوجہ ہو جائیں اور دلچسپی لے لیں۔ تعلم کا یہ قانون بچے کی دلچسپی اور تقاضے پر مبنی ہے۔ اگر آموزش کی چیز میں اس کی دلچسپی کا سامان موجود ہے تو کوئی مقصد ہے، یا تو کوئی مقصد ہے تو وہ اس کے لیے آمادہ ہوگا، ورنہ وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ تو تعلم کا عمل وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی بچے کے لیے کوئی دلچسپی پیدا کرنا ضروری ہے اس میں جو ہم سکھانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، قانون مشق، یعنی سیکھنے کے لیے مشق بہت ضروری ہے، یعنی بار بار دہرائی کا عمل، تکرار کا عمل، ریپیٹیشن کا عمل۔ یہ قانون اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مشق آدمی کو ماہر بناتی ہے، سکلڈ آ جاتا ہے۔ اگر کسی چیز کی تکرار یا مشق کی جائے تو وہ جلد سیکھ لی جاتی ہے۔ اس کے اثرات پائیدار ہوتے ہیں، دیر پا ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ہم ٹائپنگ کی مشق برابر جاری رکھیں تو ٹائپنگ کی رفتار بڑھ جائے گی، پختگی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حساب میں نیا قاعدہ سیکھنے کے بعد اس کی پختگی کے لیے مشق ضروری ہے۔ یعنی ایک ہی ٹائپ کے سوالات کسی بھی ایکسرسائز میں کافی زیادہ دے دینے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرز کے سوالات کی پریکٹس زیادہ ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ تیسری بات، قانون تاثیر۔ تاثیر جیسے لفظ اثر سے ظاہر ہے۔ اگر کسی خاص فعل کے انجام دینے سے تسکین اور راحت میسر ہو تو وہ فعل زیادہ جلد مستحکم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن کوئی فعل ناگوار اثرات کا حامل ہو تو اس فعل کے پختہ ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی طالب علم کسی سوال کا درست جواب نکال لے تو وہ خوشی سے مزید سوالات بھی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کا جواب درست نہ ہو تو وہ مایوس ہو کر مزید سوالات حل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کسی کتاب میں اس میں کوئی ٹاپک اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا، یاد نہیں ہو رہا، دقت محسوس ہو رہی ہے، تو انسان کی نفسیاتی حالت یہ ہے کہ وہ اس سبق کو چھوڑ دیتا ہے، کتاب کو بند کر دیتا ہے، اور بار بار وہی کتاب کئی بار استاد سے کام ملنے کے باوجود اس کا کام نہیں کرتا تو وہ ڈھیر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس مضمون میں انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی یہی وجہ، قانون تاثیر کو تعلم میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ استاد کو چاہیے کہ غلط یا صحیح کارکردگی کی صورت میں طلباء کے لیے ستائش یا سرزنش، یعنی شاباش یا تھوڑی سی،
غصے کا اظہار کا موضوع طریقے سے استعمال کریں تاکہ قانون تاثیر کے مطابق اس میں تعلم کو یعنی آموزش کے عمل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔